بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المعول کتاب الصلاۃ درس نمبر 84 میں اذان و اقامت کی فصول کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ اذان و اقامت کی فصلوں کی تحقیق میں شہید اول کا بیان، شرعی عبادات میں اضافات کی حیثیت پر بھی گفتگو ہوگی، اور شیخ صدوق کا بیان بھی آئے گا۔ شہید ثانی کی قواعد کی روشنی میں اضافات کی تحلیل اور مبسوط شیخ طوسی اور شہید اول کی بیان کا بھی اطلاق پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا فَفُصُولُهَا سَبْعَةَ عَشَرَ تَنْقُصُ عَنِ الْأَذَانِ ثَلَاثَةٌ وَيَزِيدُ اثْنَيْن۔ اذان کی پہلے بیان ہو چکا ہے کہ 18 فصلیں تھیں، اور فَفُصُولُهَا یہ ضمیر اقامت کی طرف لوٹ رہی ہے، پس اقامت کی کل فصلیں 17 ہیں۔ تنقص عن الاذان ثلاثۃ، اذان کی فصلوں سے 3 کم ہو جائیں گی، ویزید اثنین، اور ان کی بجائے 2 اضافہ ہو جائیں گی۔ قد قامت الصلاۃ حی علی خیر العمل کے بعد 2 مرتبہ اضافہ ہو جائے گا، اور اذان کے شروع سے 2 مرتبہ تکبیر اور آخر سے 1 مرتبہ تحلیل کم ہو جائے گی۔ شہید فرماتے ہیں فَهَذِهِ جُمْلَةُ الْفُصُولِ الْمَنْقُولَةِ شَرْعًا، یہ کل وہ فصول ہیں جو منقول ہیں شریعت کے لحاظ سے۔ وَلَا يَجُوزُ اعْتِقَادُ شَرْعِيَّةِ غَيْرِ هَذِهِ الْفُصُولِ فِي الْأَذَانِ وَالْإِقَامَةِ، یہ وہ اذان ہے جو شریعت کے طریقوں سے منقول ہے، روایات میں پائی جاتی ہے۔ ان فصول کے علاوہ کسی فاصل کا اذان و اقامت میں داخل کرنا یا ان کو شرعیت کا اعتقاد رکھنا کہ یہ بھی ان کا جز ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ کالتشہد بالولایت لعلی علیہ السلام، جیسا کہ امام علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت کی گواہی دینا اذان کے اندر یہ اس کا جز نہیں ہے۔ وَأَنَّ مُحَمَّدًا وَآلَهُ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ أَوْ خَيْرُ الْبَشَرِ، یا یہ گواہی دینا کہ اشہد ان محمدًا وآلہ خیر البریہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل وہ مخلوقات میں افضل ہیں، سب سے افضل ہیں، اور خیر البشر یا سب انسانوں میں وہ افضل ہیں۔ یہ جو فاصل ہیں ان کو اذان کے اندر داخل کرنا یا ان کا اعتقاد رکھنا کہ یہ بھی اس کا جز ہیں، یہ جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ الْوَاقِعُ كَذَلِكَ، اگرچہ حقیقت یہی ہے، عقیدے کے لحاظ سے ولایت اور امامت قرآن و سنت اور عقلی دلیلوں سے ثابت ہے، لیکن ہر وہ چیز کے جو حق ہو وہ اذان کا جز نہیں ہوتی۔ فَمَا كُلُّ وَاقِعٍ حَقًّا يَجُوزُ إِدْخَالُهُ فِي الْعِبَادَاتِ الْمُوَظَّفَةِ شَرْعًا الْمَحْدُودَةِ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى، پس ہر وہ چیز کے جو واقع میں حقیقت ہے اور واقعیت رکھتی ہے، اس کو داخل کرنا ان عبادات میں جائز نہیں ہوتا کہ جو شریعت کے لحاظ سے موظف ہیں اور ان کا طریقہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو چکا ہے۔ موظف کا معنی بھی یہی ہوتا ہے کہ اس کا وظیفہ معین ہو چکا ہے، اس میں کمی زیادتی جائز نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حد بندی بھی ہو گئی ہے۔ ایسی عبادات کہ جن کی حد بندی اور طریقہ کار شریعت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معین ہو چکا ہے، اس میں ہر قسم کا جو حق اور حقیقت ہوتا ہے اس کا داخل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ فَيَكُونُ إِدْخَالُ ذَلِكَ فِيهَا بِدْعَةً وَتَشْرِيعًا،
اگر کوئی حق و حقیقت چیز ہو لیکن اگر اس کو ان عبادات کے اندر داخل کر دیا جائے کہ جن کا طریقہ شرعی پہلے معین ہو چکا ہے تو یہ کیا ہوگا، شریعت سازی کے زمرے میں آئے گا، جس کو بدعت بھی قرار دیتے ہیں اور تشریع محرم بھی قرار دیتے ہیں۔ گویا کہ یہ توحید کی جو اقسام ہیں ان کی طرف اس کی بازگشت ہوتی ہے، توحید فی ذات، توحید فی صفات، توحید فی الافعال اور توحید فی العبادہ، یہ مشہور اقسام ہیں توحید کی۔ انہی کی طرح نہایت ہی اہم قسم ہے توحید کی، وہ کیا ہے؟ توحید فی التقنین، شریعت سازی اور قانون سازی کا حق بھی فقط اللہ تعالی کو ہے۔ تو اس نے جیسی عبادات معین کی ہیں اور وحی کے ذریعے نبی اکرم پر ان کی جو ہے نا جی شریعت کو نازل کیا ہے اور نبی اکرم نے ان کی تبلیغ فرمائی ہے، اور پھر باقی جو ائمہ معصومین ہیں اسی شریعت اسلامیہ کی حفاظت کے لیے اور اس کو بچانے کے لیے انہوں نے شہادتیں اور قربانیاں دی ہیں۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک چیز جو کہ حق اور حقیقت ہے اس کو پھر ان عبادات میں داخل کرنا شروع کرے کہ جن کا طریقہ اور وظیفہ شریعت کی طرف سے معین ہو چکا ہے۔ اگر ایسا کرے گا تو پھر ان عبادات میں اس کا داخل کرنا بدعت کہلائے گا، اور ہر بدعت جو ہے نا گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں جاتی ہے اور لے جاتی ہے۔ تشریع یعنی خود سے شریعت کو گھڑنا یا اس میں حذف و اضافہ کرنا، اس کی کوئی مومن اور کوئی مسلمان جو سمجھتا ہے شریعت کے مزاج کو وہ اجازت نہیں دے سکتا۔ مثال کے طور پر خود شہید ثانی فرماتے ہیں کما لو زاد فی الصلاۃ رکعتا او تشہدا او نحو ذلک من العبادات، جیسا کہ نماز کے اندر ایک رکعت کا اضافہ کرے۔ اب نماز کی رکعت کیا ہوتی ہے؟ رکوع، سجود اور ذکر پاک اور ان چیزوں پر مشتمل ہوتی۔ کتنی اچھی چیزیں ہیں، حق چیزیں ہیں، حقیقت چیزیں ہیں، تو آیا نماز میں اضافہ جائز ہوگا؟ کوئی بھی مسلمان اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اور تشہداً، یا نماز میں مثلا 2 رکعت میں ایک تشہد ہوتا ہے، اب اس میں توحید کی گواہی ہوتی ہے، رسالت کی گواہی ہوتی ہے، ہر رکعت میں ایک تشہد پڑھنا شروع کر دے تو 4 رکعت میں 4 تشہد پڑھنا شروع کر دے، تو یہ کیا ہوگا؟ بدعات کے زمرے میں آئے گا، اپنی طرف سے شریعت میں اضافے کرنا۔ او نحو ذلک من العبادات، اسی طرح دوسری باتیں ہیں، اب روزہ ہے تو اپنی طرف سے اس کو اضافہ کریں، سارا سال سوائے 2 عیدوں کے جو یا باقی جو مثلا بعض حرام روزے ہوتے ہیں ان کے علاوہ سارا سال روزہ رکھیں، مستحب ہے۔ لیکن اگر اس کو کسی خاص دن میں کہیں کہ یہ خصوصی طور پر اس کا کوئی ایپلیمنٹ ہو گیا ہے اور اس کی خصوصی کوئی جناب علی وہ ہے تو پھر وہ بدعت بن جاتا ہے۔ تو اسی طرح دوسری عبادات میں بھی حذف و اضافہ جائز نہیں ہوتا۔ وَبِالْجُمْلَةِ فَذَلِكَ مِنْ أَحْكَامِ الْإِيمَانِ لَا مِنْ فُصُولِ الْأَذَانِ، خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو حق و حقیقت عقائد ہیں یہ ایمان کے احکام میں سے ہیں، ایمان کا حصہ ہیں۔ ولایت اور امامت کا جو اقرار ہے اور اس کا جو گواہی ہے یہ ایمان کا حصہ ہے۔ لا من فصول الاذان، جو نماز پنجگانہ کو بلانے کے لیے کی طرف بلانے کے لیے اذان بنائی گئی ہے اسلام میں، اس کا یہ حصہ نہیں ہے۔ قال الصدوق رحمہ اللہ، شیخ صدوق علیہ رحمہ علی بن بابوی، محمد بن علی بن بابوی امی، جو کہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، ان کے والد گرامی کی اولاد نرینہ نہیں تھی تو انہوں نے امام زمانہ کو خط لکھا، وہ جو ان کے نواب اربع تھے ان میں سے کسی ایک کے ذریعے، تو جواب میں آیا کہ اب آپ شادی کرو تو اس سے 2 عالم فاضل بیٹے پیدا ہوں گے۔ سبحان اللہ، شیخ صدوق پیدا ہوئے اور ان کے بھائی بھی پیدا ہوئے، تو دونوں علماء تھے، بڑے بڑے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، دین کی خدمت کی ہے۔ تو یہ شیخ صدوق جو کہ امام زمانہ کی دعا سے پیدا ہوئے ہیں، اتنی جلیل القدر شخصیت ہیں، تمام رجالی علماء جو ہیں انہوں نے ان کی توثیق اور مدح بلیغ فرمائی ہے۔ شیخ مفید
اور اس طرح کے جو ہیں جلیل القادر علماء، یہ ان کے شاگردوں میں آتے ہیں. سید مرتضیٰ شیخ مفید کے شاگرد تھے، شیخ مفید شیخ صدوق کے. تو شیخ صدوق علیہ رحمہ کا جو ہے نا بیان یہاں پر نقل فرماتے ہیں شہید ثانی، ان ادخال ذلک فیہ من وضع المفوضۃ، یعنی ولایت کی گواہی کا اذان و اقامت میں اضافہ، من وضع المفوضۃ، یہ مفوضہ کا جو ہے نا جی جعل کاری ہے اور انہوں نے اس کو اضافہ کیا ہے. وَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْغُلَّاتِ، اور یہ غالیوں کا ایک گروہ ہے. مفوضہ وہ لوگ ہیں جو امور تکوینی کو نبی اکرم اور اہل بیت کی طرف تفویض کرتے ہیں. تفویض نہایت ہی سنگین قسم کے ان عقائد میں سے ہے کہ جو توحید کے خلاف ہیں. دیکھیں یہاں پر عقیدہ یہ ہے جو کہ مسلمانوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دنیا کا خالق اور مالک ہے، مدبر بھی ہے، رازق بھی ہے. تو یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کو خلق کیا ہے پھر نبی اور علی علیہ السلام اس کو چلانے والے ہیں اور تدبیر امور کائنات ان کے ہاتھ میں ہے. یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں صورت مثلا آیات موجود ہیں، آیت الکرسی موجود ہے کہ اس کائنات کی قیمومیت اور اس کائنات کی تدبیر اللہ کے پاس ہے. وہ خالق کل ہے اور وہی مدبر کل ہے. تو مفوضہ یہ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خلق فرمایا ہے اور پھر اس دنیا کو چلانے کا جو ہے نا نظام سارا ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے. ایسا عقیدہ مسلمانوں کا یا خصوصاً امامیہ جو شیعہ ہیں ان کا نہیں ہے. وَهُمْ طَائِفَةٌ مِّنَ الْغُلَّاتِ، اور یہ غالیوں کا ایک گروہ ہے. غالیوں کے اور بہت سارے جنالی عقیدے اور بہت سارے گروہ ہیں، ان میں سے یہ مفوضہ. تو انہوں نے اذان و اقامت میں کیا کیا ہے، اس کا اضافہ کیا ہے. اچھا اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، لو فعل هذه الزیادۃ او احداها بنیت انها منه آثم فی اعتقاده ولا یبطل الاذان بفعله. اگر کوئی بندہ اس اضافہ کو، مثلا ولایت کا جو ہے، امامت کا جو اضافہ کیا گیا اذان و اقامت میں، اگر اس کو کوئی انجام دیتا ہے یا ان میں سے کسی ایک کو، یا تو ساری وہ فصلیں لے کے آتا ہے، خیر البشر، خیر البریہ اور جناب علی، وہ ساری چیزیں، یا ان میں سے کوئی ایک اضافہ کرتا ہے، بنیت انہا من ہو، اگر وہ کیا کرتا ہے، اس کو نیت کرتا ہے کہ وہ اذان و اقامت کا جز ہے، بنیت انہا من ہو، یعنی یہ فاصل، یہ اضافہ من ہو اذان کا حصہ ہے، آثم فی اعتقاد ہی، تو وہ اپنے اعتقاد میں گناہگار ہوگا کیونکہ وہ شریعت میں تو نہیں ہے. ولا یبطل الاذان بفعلہ، لیکن اذان اس اضافے کے انجام دینے سے باطل نہیں ہوگی. اذان و اقامت کی جو ماہیت ہے، ان کے اندر اذان و اقامت کے علاوہ دوسرے جملے بھی اگر کہہ لیے جائیں تو پھر وہ باطل نہیں ہو جاتی. اس کو آپ وضو اور غسل کی طرح بھی ایک تشبیہ دے سکتے ہیں. وضو کے اندر موالات شرط ہے، اگر درمیان میں فاصلہ ڈال دیا جائے، وضو کی بجائے کوئی اور کام شروع کر دیں اور یہ کہا جائے کہ اس نے پے در پے وضو نہیں کیا، تو خود بخود وضو ختم ہو جاتا ہے. لیکن غسل میں موالات شرط نہیں ہوتی. اس میں اگر سر اور گردن کو دھو لیا جائے، کافی درمیان میں فاصلہ آ جائے، کوئی اور کام بھی کر لیں تو پھر بعد میں دائیں سے دھو لیں، پھر بائیں سے دھو لیں، تو وہ کیا رہتا ہے، غسل ٹھیک رہتا ہے. تو یہ اذان و اقامت اور نماز کا بھی یہی ہے کہ نماز جو ہے وہ تو وضو کی طرح اس میں موالات شرط ہے، اور اس میں کوئی مثلا غیر مربوط چیز اگر اس میں داخل کریں گے تو وہ نماز کو باطل کر دے گی. لیکن اذان میں اگر کوئی غیر چیز جو مثلا اس کا حصہ نہیں ہو، اس کو داخل کر دی جائے، بے شک یہ نیت بھی کرے کہ یہ اس کا حصہ ہے، تو بھی اس کا عقیدہ خراب ہوگا، لیکن اذان کی ماہیت ایسی ہے کہ وہ باطل نہیں ہوگی. وَبِدُونِ اعتقاد ذَلِكَ لَا حَرَجَ، لیکن اگر اس کا عقیدہ یہ نہ ہو کہ یہ اس کا حصہ ہے، اس عقیدے کے بغیر وہ اگر کہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چونکہ ہم
جب ایک فقیہ یا ایک مجتہد کسی چیز کے بارے میں تحقیق پیش کرتا ہے تو پھر وہ قواعد پر ان چیزوں کو تولتا ہے. اب اذان کے اندر اگر اس نے اعتقاد رکھا کہ یہ فاصل ولایت اس کا حصہ ہے تو پھر اس اعتقاد میں وہ گناہگار ہوگا، لیکن اذان باطل پھر بھی نہیں ہوگی. اور اگر وہ کیا ہے اس اعتقاد کے بغیر اس کو انجام دے تو اس میں کوئی حرج نہیں، اصلاً اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا، کیونکہ وہ اذان اس سے کوئی نہ تو عقیدہ اس میں کوئی گناہ والا کام ہے، بدعت لازم آ رہی ہے، اور نہ ہی اذان اس سے باطل ہوتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا. وَفِي الْمَبْسُوطِ أَطْلَقَ عَدَمَ الْإِثْمِ بِهِ، یہ تو شہید ثانی کی تحلیل تھی کہ اگر اس کو اذان کا جو سمجھتا ہے تو اعتقاد میں گناہگار ہوگا لیکن اذان باطل نہیں ہوگی. اور اگر بغیر عقیدے کے اس کو پڑھتا ہے تو پھر تو اصلاً کوئی حرج نہیں ہوگا، نہ عقیدہ اس کا گناہ پر مشتمل ہوگا اور نہ ہی اس سے فعل اذان جو ہے وہ باطل ہوگا. لیکن شیخ طوسی کی جو مبسوط ہے انہوں نے بطور مطلق کہا ہے کہ اگر وہ کیا کرتا ہے اذان کے اندر اس اضافے کو انجام دیتا ہے تو پھر گناہگار نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے یہ تفصیل نہیں دی. دراصل یہ کہنا چاہتے ہیں کہ شیخ طوسی نے اپنی مبسوط میں اتنا کہا ہے کہ اگر اس اضافے کو اذان میں بیان کرے تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا. تو بہرحال کہنا چاہتے ہیں کہ انہوں نے دونوں صورتوں کو شامل کر لیا ہے اور یہ تصریح نہیں کی، حالانکہ ان کی مراد یہ ہونی چاہیے کہ اگر وہ عقیدہ نہ رکھے اس کے داخل کرنے کا تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا، لیکن اگر وہ اذان میں داخل کرنے کا عقیدہ رکھے تو پھر تو وہ بدعت گزار شمار ہو جائے گا اور اس کو گناہگار ہونا چاہیے. وَمِثْلُهُ الْمُصَنِّفُ فِي الْبَيَانِ، اسی طرح شہید اول کی ایک کتاب ہے البیان، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ اگر اس اضافہ کو انجام دے تو پھر وہ گناہگار نہیں ہوگا، یعنی انہوں نے تفصیل نہیں دی. تو یہ تھا شہید ثانی کی تحقیق، اور انہوں نے باقی علماء کے بیان کو بھی یہاں پر لے لیا ہے. اب ہم آتے ہیں جناب علی یہاں پر جو ہے ولایت کے گواہی کا اضافہ. تو میرے خیال میں جتنے بھی دور حاضر کے جید علماء اور فقہا ہیں انہوں نے بھی یہی فتویٰ دیا ہے کہ اذان میں اگر بغیر جز کے اس کو کہے تو پھر کوئی حرج نہیں ہے. علامہ امام خمینی ہیں، سید خوئی علیہ رحمہ ہیں، آغا سستانی ہیں، اور اس قسم کے جو بڑے مراجع ہیں انہوں نے اس طرح کے فتاوی دیے ہوئے ہیں. تو اگر اس کے داخل کرنے کا جز ہونے کی نیت نہ کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. اور شہید ثانی نے بڑی بہترین تحلیل پیش کی ہے کہ یہ حق اور حقیقت عقائد ہیں، قرآن و سنت اور عقل کی دلیلیں موجود ہیں، لیکن ہر حق عقیدے کو اذان میں شامل نہیں کیا جاتا. تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے کہ یہ جز نہیں اذان و اقامت کا. اچھا، شیخ صدوق کا یہ بیان من لا یحضرہ الفقیہ، جو ان کی کتاب ہے، حدیث کی بہت بڑی کتاب ہے، اس کا تھوڑا سا بیان مزید دیکھ لیتے ہیں. ھذا ھو الاذان الصحیح، انہوں نے وہ جو مشہور اذان ہے اس کو نقل کرنے کے بعد فرمایا یہ صحیح اذان ہے. بعد ذکر خبر الحضرمی والاسدی، انہوں نے وہی حضرمی اور اسدی کی جو روایت ہے اس کو نقل کیا. پھر فرمایا لا یزاد فیہ ولا ینقص منہ، اس میں کمی زیادتی نہیں کرنی چاہیے. والمفوضۃ لعنہم اللہ، مفوضہ جو ہیں اللہ ان پر لعنت کرے، انہوں نے قد وضعوا اخبارا زادوا بها فی الاذان محمد و آل محمد خیر البریہ مرتین. مفوضہ ان پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے ایسی روایات گھڑ لی ہیں جن میں اذان میں اس فاصل کا اضافہ کر دیا ہے. وفی بعض روایات ہم بعد اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان علی ولی اللہ مرتین، اور ان کی بعض روایات میں ہے کہ رسالت کی گواہی کے بعد امامت کی گواہی دی جائے. پھر شیخ صدوق فرماتے ہیں لا شک فی ان علی ولی اللہ، اس میں کوئی شک نہیں کہ امام علی ولی اللہ ہیں، امیر المومنین ہیں، اور محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر البریہ ہیں، لیکن یہ اذان کا جز نہیں ہے. پھر فرمایا انما ذکرت ذالک،
لیورف بہذہ الزیادہ المتہمون بالتفویض المدلسون انفسہم فی جملتنا. یہ میں نے تنبیہ کی ہے اور اس چیز کو ذکر کیا تاکہ اس اضافے کے حوالے سے جو متہم ہیں ان کو پہچان لیا جائے. جو تفویض کرتے ہیں اور تدلیس کرتے ہیں وہ اپنے آپ کو شیعہ امامیہ کے اندر گل مل کر رہتے ہیں. شیخ طوسی نے نہایہ میں فرمایا اما ما رویہ فی شواذ الاخبار من قول ان علی ولی اللہ وعلی محمد خیر البریہ فمما لا یعمل علیہ فی الاذان والاقامت، کہ جو شاذ روایات میں ہے کہ علی ولی اللہ اور آل محمد خیر البریہ تو ان کو اذان و اقامت میں نہیں کہہ سکتے. فمن عمل بہ کان مخطئا، جو بندہ اس کو انجام دے گا اذان کے اندر تو وہ خطا کار شمار ہوگا، گناہ گار شمار ہوگا. مبسوط میں کہا اما قول اشہد ان علی امیر المومنین وآل محمد خیر البریہ علی ما ورد فی شواذ الاخبار فلیس بمعمول علیہ فی الاذان، کہ یہ شاذ روایتوں میں وارد ہوا ہے اور اذان میں ان پر عمل نہیں کیا جاتا. لو فعلہ الانسان لم یاثم بہ، اگر کوئی اس کو انجام دے دے تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا. اسی اطلاق کی طرف اشارہ کیا. غیر انہ لیس من فضیلت الاذان ولا کمال و فصول، لیکن یہ اذان کی فضیلت شمار نہیں ہوگی اور نہ ہی اس کے فصول کا کمال شمار ہوگا. بہرحال اگر خلاصہ کریں، شیخ مفید کی کتابیں ہو گئی، شیخ صدوق کی کتابیں ہو گئی ہدایہ اور ان کی مقنع کتاب ہے، سید مرتضیٰ کی کتابیں ہو گئیں، شرائع الاسلام اور محقق ہلی کی کتابیں، علامہ ہلی کی کتابیں، اور اس طرح بڑے بڑے جو فقہا گزرے ہیں جن سے جو ہے نا جی بھری پڑی ہے فقہ تاریخ، تو ان میں انہوں نے اس کو جز قرار نہیں دیا اگرچہ عقیدہ حق ہے. تو اس وجہ سے خلاصہ یہی ہو جاتا ہے کہ اس کو اذان کا جز قرار نہیں دیا جانا چاہیے.